بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے دب الیکم داء الامم قبلکم، سابقہ امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں ان میں سے ایک خطرناک بیماری ہے جو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت کو بھی لگ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، سابقہ امتوں کو بھی یہ بیماری لگی تھی، اس بیماری کی زد میں آئے تھے۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ بیماری میری امت کو بھی لگ جائے گی۔ وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا کہ الحسد والبغضاء، وہ بیماری ہے حسد۔ وہ بیماری کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے۔ یہ بیماری براہ راست انسان کے دل کو لگتی ہے، دل کو لگتی ہے حسد کی بیماری۔ حسد کسی شخص کو آپ کے محلے میں، معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کے کسی دوست کو اللہ نے عزت دی، اب اس بندے کو تکلیف ہے کہ اس کو عزت کیوں ملی۔ کسی کو عہدہ ملا، اس کو تکلیف ہے کہ یہ عہدہ کیوں ملا۔ اللہ نے دولت سے نوازا، اس نے خوب ترقی کر لی، جھوپڑی میں رہتا تھا، آج بنگلے کا مالک بن گیا، پیدل چلتا تھا، گاڑی نیچے آ گئی، اب اس بندے کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے کہ اس کو ترقی کیوں ہوئی۔ چار بندے اس کا احترام کیوں کرتے ہیں، اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، اس کا حلقہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کیوں کرتا جا رہا ہے۔ یہ حسد ایک بیماری ہے۔ بیماری جا کر سیدھا دل کو جا کے لگتی ہے، اور جو ہی بیماری دل کو لگتی ہے اور دل میں سے ایمان کو نکال دیتی ہے۔ اللہ اکبر، لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دل کے اندر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان دل میں ہوگا حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، اور یہ وہ خطرناک بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ الحالقہ، اللہ اکبر، جامع ترمذی کی مساحمت کی حدیث ہے، فرمایا ہے الحالقہ، یہ حسد، یہ بغض جو بیماری ہے، فرمایا کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح کا نام سنا ہے نا، اس طرح ہے، یہ بلیڈ ہے۔ آگے فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر، یہ وہ اس طرح نہیں جو بالوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، سر پہ اس طرح چلاؤ بالوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا اقول تحلق الشعر، یہ وہ اس طرح نہیں جو بالوں کو تباہ کر دیتا ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جس طرح اس طرح بالوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کے دین کو پورے کے پورے کو تباہ کر دیتا ہے۔ بتاؤ، اور یہ پہلا گناہ ہے، انہو اول ذنب غصی اللہ بہ، یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے، آپ اندازہ لگیں، یہ حسد یہ پہلا گناہ ہے، اول ذنب غصی اللہ بہ، سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ یہ حسد ہے۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب تیار ہو گئے الا ابلیس، ابلیس تیار نہ ہوا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کو گھمنڈ کھا گیا، میں افضل ہوں، یہ آگے نکل جائے، میں اس کے آگے جھکوں، میں اس کی تعظیم کروں، میں اس کا احترام کروں، میں تو بہتر ہوں۔ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس چیز کا
تجھے علم ہے یا رب کو علم ہے کہ کون افضل ہے؟ تیرا خالق بھی اللہ، آدم کا خالق بھی اللہ، حکم تو اللہ کا ہے، تو کہہ رہا ہے۔ حسد میں آ گیا، حسد میں آ گیا، ابلیس کو حسد نے تباہ و برباد کر دی۔ فَمَا الَّذِي أَوْقَى قابیل علی قتل اخیہ حابیل۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا، کیوں تیار ہوا؟ کس چیز نے اکسایا؟ یہی حسد تھا، یہی حسد تھا۔ حسد نے اس کو تیار کیا۔ بھائی کا کوئی گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، صرف حسد میں آ گیا۔ جو فیصلہ سنا، بغض اور حسد نے اس کو اکسایا۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، آخر بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، پہلا قتل ہوا آدم کی اولاد میں، پہلا قتل ہوا حسد کی وجہ سے ہوا، اور قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے اس گناہ کے اندر برابر کا یہ شریک رہے گا۔ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ ان کی غلطی تو بتاؤ۔ کیا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتا تھا، اپنے بھائیوں کی نافرمانی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا؟ کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں، تو پھر کیوں کنویں میں ڈالا گیا؟ یہی بات تھی، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائیوں کو حسد کھا گیا، حسد کھا گیا کہ بابا کی پوری توجہ یوسف کی طرف ہے، بابا کی پوری توجہ بنیامین کی طرف ہے، ہماری ایک ٹیم ہے، بابا لگتا ہے کہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہا۔ حالانکہ یہ فطری چیز ہے، گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب کی توجہ کا مرکز وہی ہوتے ہیں، زیادہ پیارے وہی ہوتے ہیں، لاڈ ان سے کیا جاتا ہے، لیکن ان کو تکلیف ہوئی، ان کو حسد کہ بابا ہر وقت یوسف کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اب معاملہ ختم کریں، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، حسد بھائیوں کو کھا گیا، نتیجہ یہی نکلا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بیچارہ بھائی کنویں میں پڑا ہوا ہے، اور بابا وقت کا پیغمبر رو رہا ہے، روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کبھی جیل خانے میں، کبھی کہیں مدت مدید تک جدائیاں ڈال دی۔ کیوں؟ غلطی کیا تھی؟ کوئی نہیں سوائے حسد کے۔ یہود جب بھی کسی قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی یہودیوں کی، آگے سے کیا کہتے؟ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، پھر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ نبی آ گئے، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یا انتظار کر رہے تھے، اب آ گئے اللہ کے پیغمبر، انکار کر دیا۔ کیوں؟ حسد۔ حسد کیا کہ آج تک جتنے نبی آئے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، ہمارے دادا ہمارے باپ اسحاق کی اولاد میں سے آئے، یہ نبی اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا، اور آخری نبی ختم نبوت افضل الانبیاء اکرم الانبیاء ہمارے باپ کی اولاد میں سے نہ آیا، اسماعیل کی اولاد میں سے آیا۔ یہ حسد، ود کثیر من اہل الکتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، حسدا من عند انفسہم۔ حسد کھا گیا یہودیوں کو، حالانکہ من بعد ما تبین لہم الحق، وہ مان چکے تھے، ان کو یقین تھا کہ سچے نبی محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حسد کی وجہ سے یہودیوں نے نہ مانا۔ صنادید قریشیوں کے وڈیروں نے کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں سمجھا تھا؟ انہیں علم نہیں تھا؟ انہیں علم تھا، پھر کیوں نہیں مانا؟ کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ یہی تھی لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ وہ کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ قرآن علاقے کے کسی چودھری کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا؟
ایک یتیم بچہ جو کل تک یتیم تھا، مکے کے لوگوں کی بکریاں مزدوری پہ چلانے والا، مزدوریاں کرنے والا، آج وہ نبی بن گیا۔ یہ چیز ان کو کھا گئی، حالانکہ ان کو معلوم تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب ابو جہل بنا تھا۔ ابو جہل بنا تھا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو جہل کے ساتھ جا رہا تھا، میرا ان کے ساتھ یارانہ تھا، اس کے ساتھ دوستی تھی۔ جب بھی آتا مکہ میں ابو جہل کے پاس ٹھہرتا تھا۔ صبح کا وقت ہے، ابو جہل کے ساتھ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آگے دیکھا ایک حسین چہرے والے آ رہے ہیں۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام جب قریب آئے، آپ نے ابو جہل کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا۔ ابو جہل سنتا رہا اور سننے کے بعد کہتا ہے واللہ لو اعلم انما تقول به حقا، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ جو تو کہتا ہے وہ سچی بات ہے، اگر تیری نبوت کی سچائی کا مجھے علم ہو جائے لاتبعتک، اللہ کی قسم میں ضرور تیری اتباع کرتا۔ اگر مجھے علم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے میں مان لیتا۔ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں یہ بات کہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ جب جدائی ہو گئی تو ابو جہل نے مجھے کہا مغیرہ واللہ انی لأعلم انما یقول به حقا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے محمد کی ہر بات سچی ہے، ہر بات سچی ہے، یہ سچا نبی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا مانو تو آج جو پنچایت میرے گھر میں لگتی ہے پورے مکے والوں کے فیصلے میں کرتا ہوں، مجھے تو اپنا بھی فیصلہ محمد سے کروانا پڑے گا۔ یہ چدراہٹ، یہ حسد کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میں وہاں جاؤں، یہ خطرناک بیماری ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اگرچہ اس روایت میں قدر کلام ہے لیکن ان مؤیدات کی وجہ سے اس کو مانوی اعتبار سے صحیح کہیں گے۔ نبی اسلام فرماتے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل من الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اور لوگوں اس خطرناک حسد والی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بیماری، یہ کبائر میں سے وہ گناہ ہے جو خالی گناہ نہیں ہے بلکہ پورے دین اسلام پر پانی پھر جاتا ہے۔ حسد، جلنا، سڑنا، کڑتے رہنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد۔ دنیا کے اندر یہ واحد ظالم ہے ظالم، حاسد، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، یہ دنیا کا واحد ظالم ہے کہ جس کا چہرہ مظلوموں والا ہے، جس کا چہرہ مظلوموں والا ہے، کڑتا رہتا ہے، دل میں جلتا رہتا ہے، کسی کی عزت، کسی کا عہدہ، کسی کا مقام، کسی کی شان، کسی کا حلقہ، اس کو تکلیف دیتی جا رہی ہیں چیزیں۔ چہرے پہ عجیب رونق نہیں ہے، کڑ رہا ہے، مظلوموں والا چہرہ ہے لیکن ہے چوٹی کا ظالم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان خطرناک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو انسان کے نیک اعمال بھی تباہ کر دیتے ہیں۔